ہم نے سبق توصیف کا خواب کی پڑھائی کی تھی۔ آج ہم اس کے سوال جواب کریں گے۔ اس سبق کے مصنف ہیں علامہ راشد الخیری، اور انہوں نے یہ سبق ایک کہانی کے انداز میں لکھا ہے۔ تو چلیے اس سبق کے سوال جواب کرتے ہیں۔ سبق کا پہلا سوال ہے، توصیف جہیز میں کیا لے کر سسرال پہنچی تھی؟ تو چلیے ہم اس پہلے سوال کا جواب سبق میں دیکھتے ہیں۔ سبق کے دوسرے پیراگراف میں یہاں اس سوال کا جواب موجود ہے۔ توصیف ایک ایسی ماں کے دودھ سے پلی اور ایسے باپ کی گود میں بڑھی تھی جہاں مفلسی یعنی غربت نے مذہب کی وقت یعنی اہمیت کو رگوں میں کوٹ کوٹ کر بھر دی تھی۔ گو تغیر حالت یعنی باوجود اس کے کہ حالات کی تبدیلی نے توصیف کے خیالوں میں بہت کچھ فرق کر دیا تھا، مگر اسلام کی عظمت وہ جہیز میں لے کر سسرال پہنچی تھی۔ تو یہاں پر ہمارے سوال کا جواب موجود ہے کہ جیسے توصیف جو ہے وہ بہت غریب خاندان کی، غریب ماں باپ کی بیٹی تھی، لیکن اس کی شادی ایک بہت ہی امیر اور اچھے گھر میں ہوئی تھی۔ تو غربت کی وجہ سے ایسا مانا جاتا ہے یا ایسا کہا جاتا ہے کہ جو غریب لوگ ہوتے ہیں وہ اسلام کو زیادہ فالو کرتے ہیں، یا ان کے ہاں اسلام کی زیادہ بڑائی دیکھی جاتی ہے۔ تو یہاں پر بھی اسی بات کا ذکر ہوا ہے کہ توصیف کیونکہ غریب گھرانے سے تعلق رکھتی تھی، اس لیے وہ اسلام کی جو اہمیت ہے، جو عظمت ہے، وہ اس کے پاس موجود تھی، یعنی وہ اس چیز کو بہت فالو کرتی تھی اور جہیز میں لے کر سسرال پہنچی تھی، یعنی اتنے اچھے اتنے امیر گھرانے میں آنے کے بعد بھی وہ اس اسلام کی، اپنے مذہب کی عظمت کو، اہمیت کو بالکل بھی بھولی نہیں تھی۔ تو ہم اپنا جواب اس طرح لکھیں گے۔ ہم جواب اس طرح لکھیں گے کہ کچھ حصہ ہم نے سوال میں سے لیا، جیسے توصیف جہیز میں، یہاں تک لکھنے کے بعد ہم نے کیا کو کاٹ دیا اور اس کی جگہ لکھا اسلام کی عظمت لے کر سسرال پہنچی تھی، اور یہاں پر ہم نے سوالیہ نشان بھی ہٹا دیا اور اس کی جگہ ختمہ کی علامت لگا دی۔ سبق کا دوسرا سوال ہے، توصیف کے دل پر کیا دیکھ کر چوٹ لگی؟ چوٹ لگنا یہ محاورہ ہے، ہم نے سبق میں پڑھا تھا۔ چوٹ لگنا یعنی صدمہ پہنچنا، دکھ پہنچنا۔ تو کیا چیز دیکھ کر توصیف کے دل کو دکھ پہنچا تھا؟ آئیے سبق میں اس سوال کا بھی جواب دیکھتے ہیں۔ سبق کے دوسرے پیراگراف میں اس سوال کا جواب موجود ہے۔ یہاں تک کہ دونوں ایسی جگہ پہنچے جہاں ایک عمارت کی ٹوٹی ہوئی دیواریں اور گری ہوئی محرابیں اس کے مسجد ہونے کا پتہ دے رہی تھیں۔ توصیف ایک ایسی ماں کے دودھ سے پلی اور ایسے باپ کی گود میں بڑھی تھی جہاں مفلسی یعنی غربت نے مذہب کی وقت یعنی اہمیت رگوں میں کوٹ کوٹ کر بھر دی تھی۔ گو تغیر حالت نے توصیف کے خیالات میں بہت کچھ فرق کر دیا تھا، مگر اسلام کی عظمت وہ جہیز میں لے کر سسرال پہنچی تھی۔ اس وقت یہ دیکھ کر کہ خانہ خدا اس حالت میں ہو اور کتے اور گیدڑ اس میں رہیں، دل پر ایک چوٹ سی لگی۔ تو جب وہ اپنے میاں کے ساتھ باہر شام میں نکلی تھی ٹہلنے کے لیے، تب اس نے ایک عمارت ٹوٹی پھوٹی دیکھی، تو اس ٹوٹی پھوٹی عمارت سے یہ اندازہ ہو رہا تھا کہ یہ مسجد ہے۔ تو یہ دیکھ کر اسے بہت دکھ ہوا کہ خدا کا گھر ہے یہ اور یہ اس حالت میں ہے۔ تو ہم اپنا جواب اس طرح لکھیں گے کہ ہم نے اپنا جواب اس طرح لکھا، مسجد کی ٹوٹی ہوئی دیواریں اور گری ہوئی محرابیں دیکھ کر توصیف کے دل پر چوٹ لگی۔ تو ہم نے شروع کا حصہ خود لکھا سبق میں سے دیکھ کر، اور آخری حصہ جواب کا ہم نے سوال ہی میں سے لیا۔ اس طرح ہمارا یہ جواب بھی مکمل ہو گیا۔ سبق کا تیسرا سوال ہے، کتنے عرصے میں مسجد تیار ہو گئی؟ تو چلیے اس سوال کا جواب بھی ہم سبق میں تلاش کرتے ہیں۔ تو یہاں پر اس سوال کا جواب موجود ہے، دونوں میاں بیوی اس عورت کی حالت پر افسوس کرتے ہوئے گھر آ گئے، اور صبح ہی توصیف کے حکم سے مسجد کی مرمت شروع ہو گئی، اور 1 مہینے بھر کے عرصے میں نہایت خوبصورت مسجد تیار ہو گئی۔ تو جی بتائیے کتنے عرصے میں مسجد تیار ہوئی؟ 1 مہینے میں، بالکل ٹھیک۔ ہم نے سوال میں سے کتنے کے لفظ کو کاٹا اور اس کی جگہ لکھا 1، اور آگے سے لکھا 1 مہینے میں مسجد تیار ہو گئی،
اور اس طرح ہمارا یہ جواب مکمل ہو گیا، اور یہاں پر بھی ہم نے سوالیہ نشان کی جگہ ختمہ کی علامت لگا دی۔ سبق کا چوتھا سوال ہے، توصیف کے بڑے لڑکے کو کیا ہو گیا تھا؟ تو چلیے اس سوال کو بھی ہم اپنے سبق میں سے تلاش کرتے ہیں۔ یہاں پر اس سوال کا جواب موجود ہے۔ چلے کی سردی تھی اور کڑکڑاتے جاڑے۔ یہ چلے کی سردی اور کڑکڑاتے جاری کے ہم نے معنی دیکھے تھے کہ یہ دونوں لفظ مترادف ہیں اور اس کے معنی ہوتے ہیں شدید سردی۔ وقت کی بات اور ہونی شدنی کہ یعنی جو ہوتا ہے وہ ہو کر رہتا ہے، ہونی شدنی محاورہ ہے اور اس کے یہ معنی ہے کہ توصیف کا بڑا لڑکا کلیم خاصا بھلا چنگا، بھلا چنگا یعنی بالکل ٹھیک ٹھاک کھیلتا مالتا اندر آیا اور پلنگ پر لیٹتے ہی اس شدت کا بخار چڑھا کہ ماں اور باپ دونوں پریشان ہو گئے۔ تو جی کیا ہوا تھا؟ یہ ہوا کہ بہت زیادہ شدید سردی کے دن تھے اور توصیف کا بڑا بیٹا جس کا نام کلیم تھا بالکل ٹھیک ٹھاک تھا، کھیلتا ہوا گھر میں آیا اور آتے ہی جب وہ پلنگ پر لیٹا تو اسے بہت شدید بخار ہو گیا۔ تو ہم اپنے جواب میں بھی یہ لکھ لیں گے۔ ہم نے اپنے سوال کا جواب اس طرح لکھا، توصیف کے بڑے لڑکے کو کھیلنے کے بعد پلنگ پر لیٹتے ہی شدید بخار ہو گیا تھا۔ تو اس طرح ہمارا یہ جواب مکمل ہو گیا۔ ہم نے اس سوال میں بھی معاف کیجیے گا اس سوال کے جواب میں بھی کچھ حصہ سوال ہی سے لیا، جیسے توصیف کے بڑے لڑکے، یہاں تک لکھنے کے بعد ہم نے آگے سے اپنا جواب لکھا اور آگے پھر دوبارہ سوال ہی کا حصہ لیا، ہو گیا تھا۔ تو یوں کر کے ہمارا یہ جواب مکمل ہو گیا۔ سبق کا پانچواں سوال ہے، توصیف کو اپنے بڑے بیٹے کلیم کی بے ہوشی سے کیا خیال آیا؟ چلیے اس سوال کو بھی ہم اپنے سبق میں سے تلاش کرتے ہیں۔ تو دیکھیے سبق کے اس حصے میں ہمارا جواب موجود ہے۔ 3 دن اور 3 رات یہی کیفیت رہی، دنیا بھر کے جتن کر ڈالے۔ جتن کر ڈالنا محاورہ ہے، یعنی جتنی کوششیں وہ کر سکتے تھے انہوں نے کی، مگر حالت میں کسی طرح فرق نہ ہوا، اور نوبت یہاں تک پہنچی کہ خود ڈاکٹر بھی مایوسی کی باتیں کرنے لگے۔ چوتھے روز جب کلیم پر بے ہوشی طاری ہوئی اور توصیف کلیجے پر گھونسے مار رہی تھی، کلیجے پر گھونسے مارنا یعنی سینہ پیٹنا، یہ بھی ایک محاورہ ہے۔ دکھ یا غم کی تکلیف میں جو سینہ پیٹا جاتا ہے اس کو کہا جا رہا ہے کلیجے پر گھونسے مارنا۔ اس کو اس عورت کا خیال آیا جس کا بچہ 40 روپے کے واسطے اس سے بچھڑا ہوا تھا۔ تو یہاں اس لائن میں یہ ہمارا جواب موجود ہے۔ ہم نے اپنے سوال کا جواب لکھا، کچھ حصہ جواب کا ہم نے سوال سے لیا۔ توصیف کو اپنے بڑے بیٹے کلیم کی بے ہوشی سے یہاں تک لکھنے کے بعد ہم نے آگے لکھا، اس عورت کا خیال آیا جس کا بچہ 40 روپے کے واسطے اس سے بچھڑا ہوا تھا۔ تو یوں ہمارا یہ جواب مکمل ہو گیا۔ آج ہم نے سبق توصیف کا خواب کے سوال جواب کیے۔